انتخابات میں حصہ لے رہا۔ اب یہ الیکشن لڑنے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نفسیات ہیں، ان نفسیات میں الیکشن اور لڑائی یہ لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ باقی دنیا میں، خاص طور پر مغربی اقوام میں، خاوند کی پارٹی اور ہے، بیوی کی پارٹی اور ہے، باپ کی پارٹی اور ہے، بیٹے کی پارٹی اور ہے، اور وہ بڑے خوشگوار ماحول میں اپنی اپنی ترجیحات کو اپنے دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ان کے درمیان کبھی تلخی نہیں آتی۔ کوئی بھی ایک دوسرے کو ملک کا غدار نہیں کہتا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہی الیکشنز آتے ہیں، ہمارے اندر ایک لڑائی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کی پارٹی اور ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ بیٹے کی پارٹی اور ہو، باپ کی اور ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے باپ اور پارٹی کو پسند کرتا ہے، بیٹا اور پارٹی کو، تو ان کے درمیان صحت مند تبادلہ خیال ممکن نہیں ہے۔ ایک تلخی پیدا ہوگی، اور اس تلخی میں ہمارا تمام زور، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ مجھے ایک پارٹی پسند ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں کہوں کہ یہ ایک اچھی پارٹی ہے، اس کا منشور اچھا ہے، اس کا پروگرام اچھا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ووٹ دوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں اس طرف کم توجہ دیتا ہوں، زیادہ زور اس چیز پہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ غدار ہے، فلاں ملک دشمن ہے، اور اب تو الیکشن میں کچھ اور نئی اصطلاحات بھی آ گئی ہیں۔ مثلا یہ لفظ میں بہت عام سوشل میڈیا میں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ میں یہ موقف دے رہا ہوں، وہ پارٹی غلط ہے، لیکن میری اس بات کو سمجھنے کے لیے باپ کا نیک اور ماں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ استغفر اللہ، میرا ایک سیاسی موقف ہے، اس سے ایک آدمی اختلاف کرتا ہے تو میں اس کے اوپر یہ جملہ بول کر کہ ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں اس کی ماں کے اوپر بدکاری کا الزام لگا رہا ہوں۔ اور اگر ایک اسلامی مملکت ہو تو مجھ پہ حد قذف جاری ہوگی کہ میں نے اس کی نیک اور پاک ماں کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا ہے۔ لیکن میں یہ جملہ سوشل میڈیا میں عام پڑھتا ہوں۔ اسی طرح سوشل میڈیا میں یہ بھی لفظ چلتا ہے کہ وہ آدمی ختم نبوت کا غدار ہے۔ بھائی، ایک آدمی ختم نبوت کا غدار ہے تو پھر اکابر علماء کا کام ہے کہ وہ اس کو اس کے کفر پہ مطلع کریں، اس کو سمجھائیں کہ تم کفر کا ارتکاب کر رہے ہو، اس کو توبہ کی طرف مائل کریں، اور اگر وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے تو پھر اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا جائے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ وہ فلاں آدمی جو ہے وہ ناموس رسالت کا منکر ہے،
بالکل وہی صورتحال بنتی ہے کہ ایک آدمی ناموس رسالت کا منکر ہے تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ اب اس کا کفر اکابر علماء اس پہ واضح کر کے اس کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرے، اور اگر اس کے باوجود وہ بدبخت نہیں سمجھ رہا، اب اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ ہماری یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے لیڈر بھی جو ہے، بجائے اس کے کہ مسلم لیگ والے اپنی جماعت کی خوبیاں بیان کریں کہ ہمارے پاس یہ منشور ہے، ہمارے لیے ملک کی بہتری یہ ہے، وہ اپنے مخالفوں کو رگیدنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف ہے، اس کا تو سارا زور ہی اسی چیز پہ ہے کہ جو ان کے ساتھ نہیں چلتا ہے اس کے اندر کوئی ملک کی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہمارے اکابر علماء، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ اگر آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات دیکھیں تو صحابہ نے آپس میں یہ زبان استعمال نہیں کی جو ہم آج سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے اکابر فقہا کو دیکھیں، قرآن و حدیث کی مختلف تشریحات ہیں، تعبیرات ہیں، ان میں استاد شاگرد کا رشتہ ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو اختلاف کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور قول ہے، رأیی صحیح یحتمل ان یکون خطأ، میں نے قرآن و حدیث کے مطالعہ کی بنیاد پہ ایک رائے قائم کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے، لیکن میں انسان ہوں، مجھ کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ یحتمل ان یکون خطأ، ممکن ہے میں خطا کر رہا ہوں، ورأی مخالفی خطأ یحتمل ان یکون صحیحا، اور جو مجھ سے مخالف رائے رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ خطا کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن کیا پتہ ہے وہی صحیح ہو۔ ہمارے اکابر کے درمیان یہ رویہ ہوتا تھا، لیکن آج ہماری زبان میں جو الیکشن لڑنے کا لفظ ہے وہ شاید اسی لیے آیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ گھر گھر میں لڑائی لے کے آتا ہے، محلے محلے میں لڑائی ہوتی ہے، اور میں اس لڑائی کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق زبان درازی کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کو ملک و ملت کا غدار قرار دینے کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کو دین کا باغی اور غدار قرار دینے کی ہے، اور جو ہاتھا پائی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اس کا اس سے کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا اس کو آگے بھی شیئر کریں اور پہنچائیں، ایک صحت مند اختلاف کا ماحول پیدا کیا جائے۔ جو پارٹی مجھے پسند ہے میں اس پارٹی کی خوبیاں بیان کر کے لوگوں کو اس طرف لانے کی کوشش کروں کہ لوگ اس کو ووٹ دیں۔ اللہ کرے پاکستان کے یہ انتخابات جو ہے وہ کوئی بڑا نقصان پہنچائے بغیر پایۂ تکمیل تک پہنچے۔ آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔